أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليهم السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة والسلام عليك فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زؤفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزؤف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي
قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المحمود اللهم بحق علي وأنت الأعلى اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض اللهم بحق حسن وأنت المحسن اللهم بحق حسین وأنت قدیم الإحسان. پروردگار یہ سنجی قلیل ترین عبادت پانچ بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو اسانجے والدین جا اسانجے استادن جا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو جکی تواں عزت سمجھو تھا اسانکے ہوا عزت نصیب عطا فرما. جکی تواں ذلت آئی رسوائی جانو تھا ان ذلت ان کا محفوظ عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو جکے مومنین پریشان حال جو پریشانی دور عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو جکے مومنین قرض دار ان قرض دور عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو جکے مومنین بے اولاد ان کے نیک آئیں صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن مومنین کے اولاد عطا کیے تھے ان کے فرما بدار عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو جے مومنین بے روزگار ہن پروردگار ان کے جلد سے جلد حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو سجے تمام مرحومین جی مغفرت عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو اساں کے گناہن کا نفرت کرنی توفیق عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو اساں جو دعاؤں پانچی بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو اساں جی عاقبت بالخیر عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد جو امام زمانہ جو جلدی ظہور عطا فرما. سائیں جے لشکر میں اساں کے شمار عطا فرما. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنوہا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات باوال بلندر صلوات. علی نہیں ہے جہاں میں کوئی علی کے سوا. علی نہیں ہے جہاں میں کوئی علی کے سوا. علی نہیں ہے جہاں میں کوئی علی کے سوا. ہے کون مظہر نور جلی علی کے سوا. ہے کون مظہر نور جلی علی کے سوا. صفات دیکھ کے جس کو بشر خدا کہہ دے. صفات دیکھ کے جس کو بشر خدا کہہ دے. کسی میں ایسی بلندی نہ تھی علی کے سوا. کسی میں ایسی بلندی نہ تھی علی کے سوا. غدیر خم کی فضاؤں میں یہ صدا گونجی. غدیر خم کی صداؤں غدیر خم کی فضاؤں میں یہ صدا گونجی. نہیں ہے کوئی بھی میرا وسیع علی کے سوا. نہیں ہے کوئی بھی میرا وسیع علی کے سوا. کمال عبد کوئی اور دکھاؤ تو مانے.
کمال عبد کوئی اور دکھاؤ تو مانے، شجاع و عادل و عابد سخی علی کے سوا، شجاع و عادل و عابد سخی علی کے سوا۔ اور قصیدہ پڑھتے یہ جبریل آئے خیبر میں، قصیدہ پڑھتے یہ جبریل آئے خیبر میں، نہیں ہے مرد یا کوئی جری علی کے سوا، نہیں ہے مرد یا کوئی جری علی کے سوا۔ بچایا کس نے ہلاکت سے شیخ کو اکثر، بچایا کس نے ہلاکت سے شیخ کو اکثر، دکھا دو اور کوئی بھی کبھی علی کے سوا، دکھا دو اور کوئی بھی کبھی علی کے سوا۔ اور خدا نے خاص کی نازل علی کی خاطر ہے، خدا نے خاص کی نازل علی کی خاطر ہے، نہ ذوالفقار کسی سے چلی علی کے سوا، نہ ذوالفقار کسی سے چلی علی کے سوا۔ جوف منا مرکز ہے مصر میں یوز کرا۔ دیوار کعبہ یہ کہتی ہے کہ کسی کی بھی، دیوار کعبہ یہ کہتی ہے کہ کسی کی بھی، نہ جوف کعبہ میں آمد ہوئی علی کے سوا، نہ جوف کعبہ میں آمد ہوئی علی کے سوا۔ ناشاد قول نبی کا ہے ہم کو یاد رہا، ناشاد قول نبی کا ہے ہم کو یاد رہا، کسی کو مانا نہ مولا تبھی علی کے سوا، کسی کو مانا نہ مولا تبھی علی کے سوا۔ بہت بلندر صلوات یا علی، وری بہت بلندر صلوات۔ بابا زہرا جا درد بدھو بابا، بابا زہرا جا درد بدھو بابا، ہو پاسے تے ہتھ آؤ جڑیا جو، پاسے تے ہتھ آؤ جڑیا جو، ایک قدم ہلن ادکھو بابا، بابا زہرا جا درد بدھو بابا، مکھے ماؤ سنن وارا بابا چدھیا جی حالت جس تسے، مکھے ماؤ سنن وارا بابا چدھیا جی حالت جس تسے، تجھے شہر مدینے جے اندر، تجھے شہر مدینے جے اندر، مجھو محسن امت کٹھو بابا، بابا زہرا جا درد بدھو بابا، مکھے تو جے منبر اگیاں بابا، تجھے امت بہارو پیشی میں، تو کھباد روئی یو مت جو، تو کھباد روئی یو مت جو، زہرا سامٹ جیویو بابا، بابا زہرا جا درد بدھو بابا، مجھے پاک نبی بابا درتے، تجھے امت کھنی بایا، مجھے پاک نبی بابا درتے، تجھے امت کھنی بایا، کر زخم
رسالت جو کرے زخمی امت رسالت جو تجھی دھیا کھے اجر ڈنو بابا بدھی دردن مارے بچڑے اجانا شاد اسد چیو پاک نبی ہو تجھے دردن تے آ تورے بت میں تجھے دردن تے آ تورے بت میں کرے میڑے اپان رونو بابا بابا زہرا جا درد بدھو بابا بابا اجڑیا جا درد بدھو بابا باول بلندر صلوات پر محمد وآل محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن انت لعنت پر محمد وآل محمد بلندر صلوات انتہائی ادب و احترام سے گزارش ہے قبلہ وسیم حیدر زیدی صاحب جن کو کہ وہ آئے اور مجلس عزا کو خطاب کریں بر محمد وآل محمد بلندر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یعصینا معہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووطد بالصخور میدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فداه ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایام فاطمیہ میں مسلسل آپ مصروف عمل ہیں پروردگار سے دعا ہے فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا پڑھنے والوں کو پڑھنے کا سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما دعا کریں اور دل سے کریں اسی طرح اس خانوادے کی یاد بنانے کی توفیق عطا فرما تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما فرش ادا پر آنے والے تمام مومنین کی دعائیں فرش ادا سے اٹھنے سے پہلے پہلے مستجاب فرما ہمارے مہر بھائی کے والد علیل ہیں محمد اسماعیل صاحب اس علاقے کے جو مومن بھی علیل ہوں پروردگار اس مسجد سے منسلک بلکہ دنیا کے کونے میں کوئی مومن علیل ہو بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفا یاب فرما زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مستور کو جو جا چکا اسے پھر سے جو نہیں جا چکا ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا دے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند آ رہے صلوات
یہ ایام ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے پروردگار عالم نے اس گھرانے کو وہ شرف اور برکتیں عطا کی کہ جو کائنات میں کسی اور کا حصہ نہ بن سکی. توجہ ہے میری جانب؟ چند لمحات مل کر عبادت کریں گے اگر توجہات میں ساتھ شامل ہیں. پروردگار عالم نے جو کمال اہل بیت کو عطا کیا ہے، جو نبی کے گھر والوں کو کمال عطا کیا، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک تمام نبیوں کی محنتوں کا اجر اللہ نے اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو کیا اہمیت ہوگی اللہ کی نگاہ میں اس گھرانے کی کہ جسے پروردگار عالم نے منتخب کیا کائنات میں، اور جن سے محبت کرنا اجر رسالت، یعنی رسالت یہ آپ عمارت بنوائیں اور ظاہر ہے کہ بنانے والوں کو مزدوری دی جائے گی، لیکن اگر کوئی کہے کہ بس آپ ہم سے پیار کریں، ہم جو آپ کہیں گے وہ کام کر دیں گے، یہ ساری تعمیرات کر دی، بس اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم سے پیار کرنا، تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ اتنی محنتوں کے بعد یہ کچھ نہیں چاہتا، صرف اجر میں پیار چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے. تو نبی نے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک جتنی بھی نبیوں نے زحمتیں اٹھائیں، اس کا صلہ امت سے کچھ نہیں مانگا. اگر مانگا ہے تو بس اتنا کہ میرے گھر والوں سے، میرے اقربا سے قرابت، محبت اختیار کرنا، مودت اختیار کرنا. لیکن بعد نبی زمانہ ایسا پھرا، ایسا زمانہ بدل گیا کہ وہ حسنین جو نبی کے شانوں پہ نظر آتے تھے، وہ حسنین جو نماز میں سجدے میں چلے جائیں تو نبی طول لیتے تھے، وہ بیٹی جس کے آنے پر نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ان لوگوں کو امت نے اس انداز میں ستایا کہ انہیں کہنا پڑا کہ بابا جو مصیبتیں ہم پہ پڑیں اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا. اچھا، یہ جو کچھ ہوا اس دنیا میں، آپ ایام فاطمی سن رہے ہیں، بی بی کے فضائل مصائب سن رہے ہیں، اور اس کا کیا قصیدہ کوئی پڑھ سکتا ہے کہ جس کا قصیدہ پڑھنے والا پروردگار ہو، اور سارا قرآن پروردگار نے جس کی معرفت میں نازل کیا ہو، اس کا کون ذاکر ہو سکتا ہے، اس کے کون فضائل کا حق ادا کر سکتا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر دیکھوں آپ کیا سننا چاہتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال کو مسجد آنے میں دیر ہو گئی. بلال کا کام کیا ہے؟ بلال کا کام ہے اذان دینا. اچھا، کوئی اور اٹھ کے اذان دے دے تو نبی کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے اذان دے دے گا، ہر کوئی مصلی پر آ جائے گا. نبی نے بلال کو مقرر کیا ہے، بلال تم نے اذان دینی. بلال کے ہوتے ہوئے ایک دن ایسا ہوا کہ کسی اور شخص کو کھڑا کیا، کہا تم بلال اذان دو، تو نبی نے وہ اذان باطل قرار دی اور دوبارہ اذان کہلوائی جناب بلال سے کہ بلال تم نے اذان کہنی. میں جب تک نماز کے لیے نہیں آؤں گا جب تک بلال اذان نہ کہے. یعنی نبی نے اس دور میں بتا دیا کہ میرے مقرر کردہ کو ہٹا کر اگر عبادت کرو گے تو وہ عبادت باطل ہو جائے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایسی عبادت باطل ہو جائے گی. تو یہ بلال ہیں، ایک دن آ رہے ہیں مسجد کی طرف، اذان دینا ان کی ذمہ داری ہے. بہت ساری ذمہ داریاں اللہ کے رسول نے بلال کو دی، جن میں سے ایک ذمہ داری اذان کا کہنا بھی ہے، اور اسی سے بلال مشہور ہیں مؤذن رسول. بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ آ رہے ہیں مسجد کی طرف، لیکن آنے میں دیر ہو رہی ہے. جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے مجلس کا اہتمام کیا، نوحہ پڑھنے والے، مجلس پڑھنے والے دیر سے آ رہے ہیں، کوئی ٹریفک میں پھنس گیا، کسی کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہوا، کوئی گھر سے دیر سے نکلا. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے مذہب میں انتظار بھی عبادت ہے. پروردگار قرآن میں 3 کام کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، چاہتا ہے کہ مومن بھی وہ 3 کام کریں. آپ پوچھیں وہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا تو اللہ آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو بھیج رہا ہوں تم بھی درود بھیجو، یا پھر پروردگار ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، کہا تم بھی کرو. اور تیسرا کام یہ ہے کہ زمانے کے امام کا اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی انتظار کرو. 3 کام پروردگار کر رہا ہے، اور تینوں کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے. یا تو ان سے ان پہ درود و سلام ہے، یا ان کے دشمن سے بیزاری ہے، یا پھر ان کے آخری فرد کا انتظار ہے جس کے آنے سے دنیا جنت بن جائے گی.
عرض کر رہا ہوں کہ بلال مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور بلال کو مسجد آنے میں دیر ہو رہی ہے. اب نبی بھی انتظار کر رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی انتظار کر رہے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اذان دے دے، اس لیے کہ نبی پہلے منع کر چکے ہیں. نبی بیٹھے ہیں، کون جسارت کرے. لہذا ہوا یہ کہ بلال دیر سے مسجد پہنچے. کافی دیر ہو گئی، بلال مسجد آ گئے، لیکن کوئی گھبرائے نہیں کہ نبی کے پہلو میں علی بھی بیٹھے ہیں. اگر سورج آگے بڑھا تو نبی علی سے کہہ کے واپس کرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی بیٹھے ہیں اور بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا ہے بلال کا. بلال آ گئے. جب بلال آئے تو نبی نے پوچھا کہ بلال کہاں رہ گئے تھے. بلال نے کہا اللہ کے نبی، سنیے گا اگر توجہ ہے. بلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میں گزر رہا تھا آپ کی بیٹی کے دروازے کے سامنے سے، مسجد آنے والا تھا، آپ کی بیٹی کا در سامنے ہے، میں گزر رہا تھا. گزرتے گزرتے میرے کانوں میں حسن مولا کے رونے کی آواز آئی اور میں رک گیا. اذان کا وقت ہے لیکن بلال دروازے سیدہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلال بتائیں گے کہ اگر یہ راضی ہیں تو اذان و نماز ہوگی، اور اگر یہ راضی نہیں ہے تو کسی کی نماز نہیں ہوگی. بلال اس دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور صحابی کی تعریف بھی یہ ہے کہ لوگ نہ جانے کیوں جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی صحابہ وہ ہیں جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن کی رگوں میں محمد کا لہو ہے، نبی کا لہو ہے. عرض کر رہا ہوں اہل بیت اور صحابہ میں بس اتنا سا فرق ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی سے پیار کرتا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جن سے نبی پیار کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو جب بلال مسجد پہنچے تو نبی نے پوچھا بلال کہاں رہ گئے تھے. بلال نے کہا اللہ کے نبی میں آ رہا تھا مسجد کی طرف، اذان دینی تھی، لیکن راستے میں میرے کان میں حسن کے رونے کی آواز آئی. اچھا حسن گریہ کر رہے تھے تو میں مسجد کیسے آ جاتا؟ میں رک گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اسے کہا جائے گا کہ جو اہل بیت کو روتا ہوا دیکھ کے چلا نہ جائے. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، روتا ہوا دیکھ کے چلا نہ جائے. ٹھہر گئے دروازے پر اور ایک مرتبہ پوچھا بی بی میرے کانوں میں حسن کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو بی بی نے کہا ہاں بلال ہم چکی چلا رہے ہیں، لہذا گھر کا کام کر رہے ہیں. بلال میرا بیٹا حسن گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے. تو بلال کہنے لگے بی بی آپ ایسا کریں کہ حسن کو مجھے دے دیں. تو بی بی نے کہا بلال اگر حسن اور حسین رو جائیں تو انہیں زہرا کے سوا کوئی چپ نہیں کرا سکتا ہے، ہمارے سوا کوئی چپ نہیں کرا سکتا. تو بلال نے کہا پھر ایسا کریں کہ آپ امام کو مجھے دے دیں، آپ امام کو سنبھالیں اور چکی مجھے دے دیں، میں چکی چلاتا ہوں. تو بی بی کی چکی بلال چلا رہے ہیں. میں کہوں گا بلال چکی چھوڑ جا کے اذان دے. بلال کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے کس کی چکی ہے؟ یہ سیدہ کی چکی ہے، اور یہ چکی وہ چکی ہے کہ جس میں صرف اہل بیت کا رزق نہیں ہے، اس کائنات کا رزق پل رہا ہے. تو ایک مرتبہ چکی چھوڑی نہیں جا سکتی. بس جب تک گندم تھا ایک مرتبہ بلال چلاتے رہے، بھول گئے کہ کہاں جا رہے تھے. اور اس کے بعد جب گندم ختم ہوا تو یہ چلے مسجد کی طرف. ایک مرتبہ نبی نے بلال کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ بلال آئندہ ایسا نہ کرنا، پہلے مسجد آنا، پہلے اذان دینا. نبی نے ماتھا چوم کے کہا اے بلال تو نے دنیا میں زہرا کا خیال کیا ہے، اللہ آخرت میں تیرا خیال کرے گا. تو نے میری بیٹی کا خیال دنیا میں کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تیرا آخرت میں خیال رکھے گا، آخرت میں تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جناب بلال خوش ہو گئے، جاؤ اذان کہو. بلال اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا یہ تو بلال کو ملا نا کہ اس نے چکی چلائی، اہل بیت کا خیال کیا. تو یہ جو پیچھے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں انہیں کیا ملا؟ تو عرض کر رہا ہوں نبی فرماتے ہیں کہ اے بلال تم جاؤ اذان کہو. سنو بلال، تم وہاں زہرا کی خدمت کر کے اللہ سے عبادت لکھوا رہے تھے اور ہم تیرا انتظار کر کے عبادت لکھوا رہے تھے. دنیا عقل سے کام لے، سوچے، غور کرے، فکر کرے کہ جس کے غلاموں کا انتظار عبادت ہو جائے ان کا تذکرہ کتنی بڑی عبادت ہوگا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر سننا کتنی بڑی سعادت ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد. پریشان تو نہیں گفتگو سے؟ دیکھیے آپ خمسہ سن رہے ہیں اور پورے شہر میں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ نے بہت کچھ سنا. چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجاقیر سے سماعت کریں گے چند لمحات مل کر. عرض کرتا ہوں کہ بی بی کو ستایا، امام حسین کو کربلا میں شہید کیا،
امام حسن کے جنازے پہ لوگوں نے تیر مارے، مولا علی کو مسجد میں شہید کر دیا۔ یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ مطلب انسان چاہتا ہے میرا پیٹ بھر جائے چاہے کوئی بھوکا رہ جائے، یہ یتیموں کا مال نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا مال نہیں چھوڑتا، یہ بارگاہ کا مال نہیں چھوڑتا، حد ہے نبی کی بیٹی کا مال سارا کا سارا کھا جاتا ہے، ڈکار بھی نہیں لیتا۔ یہ چاہتا ہے میرا پیٹ بھرے چاہے ساری دنیا بھوکی رہ جائے، سارا چکر ہے روٹی کا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسی کے ذیل میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے کہ روٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ کیا تذکرہ ہے روٹی کا بی بی کے ساتھ، کیا ربط ہے؟ تو عرض کروں گا آپ سے، ایک نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، تمام نبیوں میں جناب ابراہیم کو ہمارے نبی کے بعد فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کعبہ بنانے والے بھی ہیں، ذبی اللہ کے والد بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں اور امام بھی، اتنے درجے رکھنے والا نبی۔ وہ اللہ سے پوچھے گا کہ مالک تجھے سب سے زیادہ دنیا میں پسندیدہ عمل کیا ہے؟ پروردگار نے کہا مخلوق کو کھلانا۔ نہیں ساتھ نہیں، آپ میرے رہیے ساتھ۔ کیا؟ مخلوق کو کھلانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غور کرے تو پروردگار کو کھانے سے زیادہ کھلانا پسند ہے۔ وہ خود کھانے والوں کو پسند نہیں کرتا، کھلانے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ پروردگار کو کھانے سے زیادہ کھلانا پسند نہ ہوتا تو کبھی بھی ایک دانہ کھانے پر ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا نہ ہوتا اور بیوی کی روٹیاں بانٹنے پہ سورہ دہر قرآن میں اتارا نہ ہوتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار کو کھلانا پسند ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ سنا تو طے کر لیا کہ آج کے بعد جب تک کھلاؤں گا نہیں میں خود نہیں کھاؤں گا۔ اب حضرت ابراہیم ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں مہمانوں کو، وہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو حضرت ابراہیم کھانا کھائیں گے، یعنی اپنا حلال مال جب تک دوسروں کو نہیں کھلاتے حضرت ابراہیم خود نہیں کھاتے ہیں۔ کتنا باکمال نبی ہے، چوراہے پہ جائے گا، مسافروں کو لائے گا، بھوکوں کو پوچھے گا اور لا کے دسترخوان پہ بٹھائے گا۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک دن ایسا ہوا، یہ قرآن کا واقعہ ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مہمان نہیں ملا۔ جب کوئی نہیں ملا تو ابراہیم علیہ السلام اداس ہیں، پریشان ہیں، آپ بیٹھ گئے اپنے گھر میں دسترخوان پر، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے کیا کیا کہ فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا، تم جاؤ اور میرے خلیل کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ فرشتے آئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے گوشت بھنوا کر ان کے سامنے رکھا، عرض کی کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو۔ تو مہمان کہنے لگے، مسکرانے لگے، ابراہیم کہنے لگے مسکراتے کیوں ہوں، کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگے ابراہیم ہم کھانا تھوڑی کھاتے ہیں، ہمیں بھوک تھوڑی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہو کون؟ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ ہیں۔ آئے کیوں؟ آپ کا دل رکھنے کے لیے۔ آپ نے سن لیا، میں نے عرض کر دیا، معرفت سیدہ کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ سماعت اگر کرے کیا کہ حضرت ابراہیم بغیر کھلائے نہیں کھاتے ہیں۔ آج مہمان آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو فرشتے ہیں، آپ کا دل رکھنے کے لیے آئے ہیں، کھانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں۔ تو نوجوان پوچھ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ تو تسبیح پروردگار فرشتوں کی غذا ہے۔ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، انہیں بھوک نہیں لگتی ہماری اور تمہاری طرح۔ تو فرشتے بیٹھے ہیں دسترخوان پر، ابراہیم کہہ رہے ہیں کھانا کھاؤ، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم ملک ہیں اور ابراہیم جانتے ہیں کہ ملائکہ کھانا نہیں کھاتے، ملائکہ پانی نہیں پیتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم پوچھیں گے آئے کیوں؟ کہ آپ کا دل رکھنے کے لیے، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ کمال نہیں، جو فرشتے حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں کھاتے وہ فرشتے آدم کے دور میں بھی نہیں کھاتے، جو آدم کے دور میں نہیں کھاتے وہ نوح کے دور میں بھی نہیں کھاتے، جو نوح کے دور میں نہیں کھاتے وہ محمد کے دور میں بھی نہیں کھاتے۔ پھر کمال نہیں ہے ابراہیم فرشتوں کو روٹی دے رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں نہیں چاہیے، ہم کھاتے نہیں ہیں، اور وہی فرشتے سیدہ کے دروازے پہ مانگ مانگ کر روٹیاں لے جا رہے ہیں۔ وہی فرشتے ہیں بی بی کے دروازے پر آ کر کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی مسکین بن کر روٹیاں مانگ رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
اور فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسلسل 3 دن افطار کے وقت دروازہ سیدہ سلام اللہ علیہا پہ مانگنے والے آ رہے ہیں، یہ کوئی مکے اور مدینے کے فقیر نہیں ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تو جلال الدین سیوطی نے بھی بتا دیا، فخر الدین رازی نے بھی بتا دیا، اہل سنت بڑے بڑے علماء نے بتا دیا کہ سیدہ کے دروازے پہ مانگنے والوں کو مکے مدینے کے فقیروں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، عرش کے فرشتوں جیسا سمجھنا چاہیے۔ اس دروازے پر آنے والوں کو فرشتوں جیسا سمجھنا چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ سارا چکر ہے روٹی کا۔ بی بی نے روٹیاں دیں، آیتیں آ گئی، فضیلت آ گئی۔ تو دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے کہ مال کھا لو، کسی کو دو نہیں۔ یہ سفید خون خرچ نہیں کر سکتے، یہ مال خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک واقعہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر مصائب کے چند جملے آپ اچھے سے سن رہے ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ سارا چکر ہے روٹی کا، میں نے عرض کیا سارا چکر روٹی کا۔ اب نوجوان ساتھ رہے ہیں، بزرگ سب جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ابھی گزری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت مریم پاک بی بی ہیں، اور آپ ایسی بی بی ہیں جن کے حجرے میں تالا لگا کر جاتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ بیت المقدس میں رہتی ہیں۔ آقا کامنائی کا ایک پیغام آپ کے حوالے کرتا ہوں، اسی حوالے سے جو موضوع چل رہا ہے، شاید آپ محظوظ ہوں کہ آپ نے فرمایا، دیکھیں آپ ایران کو دیکھیں، ایران پہ کتنی پابندیاں ہیں، کوئی اس سے مال خریدنے پہ تیار نہیں ہے۔ پیٹرول رکھنے کے باوجود معیشت گری ہوئی ہے، ان کی کرنسی گری ہوئی ہے، ڈی ویلیو ہے۔ دنیا ان سے تعلق رکھے تو اس سے جنگ ہو جاتی ہے امریکہ کی۔ تو آقا خامنائی کو ہم نے دیکھا کہ پچھلے برس مجلس میں انہوں نے پیغام دیا ایام فاطمی کی کہ ہم بالکل رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہیں۔ کہا کیوں نہیں ہیں؟ اتنے سالوں سے پریشان، اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں رازق پروردگار ہے، اور ہم ان ہاتھوں کو بھی جانتے ہیں جن سے اللہ مال بٹواتا ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، ہم جانتے ہیں اللہ کن کے ہاتھوں سے، کس وسیلے سے بٹواتا ہے۔ اور پھر آپ نے کمال کا جملہ کہا کہ ہم پریشان نہیں ہیں۔ کیوں پریشان نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وسیلوں کو جانتے ہیں، اور سب سے بڑا وسیلہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کا وسیلہ۔ اب سنو کہ میں خامنائی رہبر ایران پورے سال کا رزق صرف اپنے گھر والوں کا نہیں، پورے ایران کا رزق ایام فاطمیہ کی مجلس سے اٹھا لیتا ہوں۔ کاش آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا، معمولی نہیں سمجھیے گا انہیں۔ آقا خامنائی کہہ رہے ہیں یہ جو ایام فاطمی میں مجلسیں ہوتی ہیں نا، ان کے دسترخوان سے میں سیدہ کے صدقے میں پورے ایران کا رزق، پورے سال کا رزق اٹھا لیتا ہوں۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ کیا جملہ کہا کہ مجلس سیدہ کے دسترخوان سے آپ پورے سال ایران کا رزق اٹھا لیتے؟ تو ایران تو کچھ نہیں ہے، پوری دنیا بھی چاہے تو برکتیں مل سکتی ہیں، رزق مل سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں مریم کا تذکرہ ہے۔ جناب مریم کو تالے میں بند کر کے، وہ حجرے میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، نبی جاتے ہیں زکریا، جب واپس آتے ہیں اور تالا کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں اور بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ مریم کہتی ہے من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی جانب سے آئے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ کمال نہیں؟ میں نے آپ کو سنایا، آپ نے سن لیا۔ کمال نہیں ہے کہ اگر مریم کے دسترخوان پر قرآن کی آیتوں کی روشنی سے بے حساب مل سکتا ہے، تو جو مریم کی بھی کنی، جو مریم کی بھی سردار ہو، اس بی بی کے دسترخوان پہ کتنا رزق مل سکتا ہے؟ کوئی مانگنے والا ہو، لیکن لوگوں نے اس کا دروازہ جلایا، لوگوں نے اس پہ ظلم کیا۔ کیوں کیا؟ روٹی کے چکر میں بی بی کا باغ چھین لیا، آپ جانتے ہیں۔ تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید سارے اسلام کا نچوڑ آپ کو ان 2-3 باتوں میں سمجھ میں آ جائے۔ جتنی میری ناقص معلومات ہے نا، سارا اسلام جتنے مصائب آپ سنتے ہیں نا، سمٹ کر اس کا محاصل اس گفتگو میں آ جائے گا۔ بس تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ ایک دن گھر سے چلے، جب گھر سے چلے تو آپ کا سامنے ایک دوست تھا،
آپ نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی کام نہیں ہے تو آج میرے ساتھ چلو. اس نے کہا حضرت آپ کے ساتھ سے اچھا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ میں سارے کام چھوڑتا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے فرمایا بسم اللہ، دوست ہو تو ایسا ہو. یہ حضرت کے ساتھ ساتھ ہو گیا. ایک جگہ آپ نے کہا یہاں آرام کریں گے، تھوڑا رکیں گے. رک گئے، جا نماز بچھائی. نبی مصلی پر آ کر عبادت کر رہے ہیں. سامنے والے دوست سے پوچھا تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا ہاں بھوک لگی ہے. سارا چکر روٹی کا ہے، یاد رکھیے گا. اس نے کہا ہاں بھوک لگی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 سکے، 2 درہم، 2 اشرفیاں، 2 روپے، جو بھی کہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب جیب سے ہاتھ باہر نکلا تو 1 سکہ نبی کے پاس بھی تھا. آپ نے کہا یہ تینوں سکے ملاؤ اور جا کر روٹیاں لے آؤ. اس نے کہا بہتر. یہ روٹیاں لینے چلا گیا، روٹیاں خریدیں. 3 درہم میں 3 روٹیاں ملی. روٹیاں لینے کے بعد اس نے سوچا کہ اگر یہ روٹیاں میں دسترخوان پہ لے جاؤں گا تو انصاف یہ ہوگا کہ 1.5 روٹی عیسیٰ کھائیں، 1.5 میں، تو میری آدھی روٹی کا نقصان ہو جائے گا. آپ کتنے آرام سے سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس سے آدھی روٹی بچانے کی چکر میں ہے. اس نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کروں، میں 1 روٹی کھا جاؤں. تو روٹیاں بچیں گی 2، ایک نبی کی اور ایک پھر میری، یعنی میری روٹیاں بچ جائیں گی. اس نے ایسے ہی کیا، 1 روٹی کھا لی. اب آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ نے نماز سے فارغ ہو کے پوچھا بتاؤ کتنی روٹیاں لائے؟ اس نے کہا 2. آپ نے فرمایا سکے کتنے تھے؟ کہنے لگا 3. تو آپ نے کہا روٹیاں کتنی ملی؟ تو کہنے لگا 2. میں ٹنڈو، میں جام شوروں میں پڑھے لکھے افراد میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ ہزاروں مجلس سماعت کرتے ہیں، ایک سے خطیب آپ سنتے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں کتنے سکے تھے؟ کہنے لگا 3. آپ نے کہا روٹی کتنی ملی؟ اس نے کہا 2. تو آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں نا، ہر گھر میں رونا ہے مہنگائی کا. لیجئے، ہم سمجھ رہے تھے ہمارے دور میں مہنگائی ہے، مہنگائی تو عیسیٰ کے دور میں بھی ہے. 3 سکوں میں 2 روٹیاں ملی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا عجیب لوگ ہیں، 3 سکوں میں 2 روٹیاں دیتے ہیں، چلو ایک تم کھاؤ ایک ہم. اس نے 1 روٹی کھا لی، ایک حضرت عیسیٰ نے کھا لی. کھانے کے بعد چلے تو سامنے دریا تھا. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے چلو دریا میں چلو. کہنے لگا کشتی؟ آپ نے فرمایا کشتی تو نہیں ہے. کہنے لگا کوئی تختہ؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے. کہا پھر دریا کیسے پار ہوگا؟ آپ نے کہا مریم کے بیٹے کو پہچانتا نہیں ہے، مریم کے بیٹے کو جانتا نہیں، میرا دامن پکڑ، میرے پیچھے پیچھے چل. اب ڈرتے ڈرتے چلا. کیا ہوا؟ دریا پار ہو گیا. نبی کا دامن جو ہاتھ میں تھا، دریا پار ہو گیا. دریا پار ہوتے ہی اس نے شکر کا سجدہ کیا. کیوں کیا؟ حضرت عیسیٰ پوچھیں گے سجدہ کیوں؟ کہنے لگا حضرت کمال ہو گیا کہ آپ نے مجھے پانی پہ چلوایا. میں نے تاریخ پڑھی ہے، علماء کو سنا، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عصا مارتے تھے، پانی پھٹ جاتا تھا، تو ان کا قبیلہ، ان کا قوم چلی تھی مٹی پر، راستے پر. آپ نے تو مجھے پانی پر چلوایا ہے، نہ ڈوبے نہ نشان بنا. ایسا نبی اللہ نے عطا کیا، شکر ادا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا چل یہ بتا، یہ دیکھنے کے بعد تیرا ایمان بڑھا؟ کہنے لگا حضرت 200 گنا. اس کا مطلب ہے 100 گنا پہلے تھا، 200 گنا اب ہو گیا. آپ کا بیت مجھ سے اچھا ہے، کیلکولیشن کرتے رہیے گا. 300 گنا ایمان ہو گیا. اللہ کے نبی شکر ادا کیا اللہ کا. ایسا نبی نہیں دیکھا، تعریفیں کر رہا ہے. ایک مرتبہ نبی نے پوچھا چل تیرا ایمان 300 گنا ہو گیا، یہ بتا روٹیاں کتنی ملی تھی؟ روٹیاں کتنی ملی تھی؟ کیا کہنا چاہیے اسے؟ دو روٹیاں. جو معجزہ دکھا رہا ہے، پانی پہ چلا کے لایا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں اسے بنا لوں گا، میں اسے چلا دوں گا، میں زیادہ چلاک ہوں، میں نے کہہ دیا 2 تو یہ اعتبار کر لیں گے. کہنے لگا بس 2 روٹیاں ملی تھی. اچھا آپ اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی میں یہ نشان، مجھے نہیں پتا اسی دور سے تو نہیں بنا ہے. کہنے لگا سرکار 2 روٹیاں ملی تھی. نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، دیکھو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس سے جھوٹ بول رہا ہے،
اس سے جھوٹ بول رہا ہے. آگے بڑھے, جب آگے بڑھے تو تاریخ نے لکھا جنگل آ گیا, کافی دور سفر کر چکے تھے. نبی نے پوچھا تجھے بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی سارا دن ہو گیا چلتے ہوئے, بھوک لگی ہے. 2 ہی روٹیاں تو کھائی ہیں, بھوک لگی ہے. تو ایک روٹی بظاہر عیسیٰ نے اور ایک اس نے. جی اللہ کے نبی 1 روٹی کھائی, بھوک لگ رہی. آپ نے فرمایا چلو بندوبست کرتے ہیں. اب جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا, کچھ جانور جنگل میں بھاگے جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جانور کی طرف اشارہ کیا, یہ ہرن تھا. نبی کا اشارہ پانا تھا, نبی کا اشارہ کرنا تھا. وہ نبی کے اشارے پہ جانور ہو کر بھی, بے عقل ہو کر بھی نبی کی طرف آنے لگا. اگر پریشان نہیں ہے تو جملہ ہدیہ کرتا ہوں, دیکھیں کیا سنتے ہیں کہ یہ جو نبی کی طرف آ رہا ہے میں اسے جانور کیسے کہوں, اور کوئی اگر نبی کو مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ رہا ہو تو اسے انسان کیسے کہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. سرکار علی یہ کیسا جانور ہے کہ جو جانور ہیں عقل نہیں رکھتا, لیکن اشارہ دیکھ کر نبی کا آ گیا. نبی نے فرمایا لیٹ جاؤ, یہ لیٹ گیا. نبی نے دوست سے کہا اس پہ چھری چلاؤ حلال کرو, اس نے اللہ کے نام پہ حلال کر دیا. نبی نے فرمایا گوشت اور ہڈیاں الگ الگ کرو, اس نے گوشت اور ہڈی الگ الگ کر دی. آپ نے فرمایا کھال کو ہڈیوں پہ رکھ دو, اس نے کھال کو ہڈیوں پہ رکھا. کہا گوشت کو بھونو, خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ. اس نے آگ جلائی, خود بھی گوشت کھایا, حضرت عیسیٰ کو بھی کھلایا. آپ نے فرمایا پیٹ بھر گیا, سارا جانور ختم ہو گیا. تو کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی الحمدللہ پیٹ بھر گیا. نبی نے فرمایا اب ایسا کر, اس کی کھال ہڈیوں پہ رکھ. اس نے کھال ہڈیوں پہ رکھی. نبی نے ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. ہرن چھلانگے لگاتا ہوا, توجہ فرمائیں گے, جنگل میں گم ہو گیا, حیران ہے, پھر سجدے میں گر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا ایمان 200 گنا اور بڑھ گیا. لیجئے 300 گنا پہلے تھا, 200 گنا اور, کتنا ہو گیا ایمان؟ 500 گنا. نبی نے فرمایا ایمان 500 گنا ہو گیا, اب بتا دے روٹیاں کتنی ملی تھی؟ کتنی روٹیاں ملی تھی؟ 2. تو میں کیا کہوں, میں آپ کی صدیقیت کے قربان, میں آپ کے سچ کے قربان. آپ ساتھی ہیں حضرت عیسیٰ کے اور سارا دن سے جھوٹ بول رہے ہیں. میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں نا معجزات, تو یہ کہتا رہے گا 2 روٹیاں 2 روٹیاں 2 روٹیاں. چلیے قصہ مختصر, آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو. ایک مرتبہ نبی نے, کہ جس نے مردہ زندہ کر کے دکھایا, جس نے دریا پہ چلوایا, جس کا کلمہ پڑا ہے, جس سے نجات مانگے گا قیامت میں, اس نبی سے 1 روٹی بچانے کے چکر میں سارا دن جھوٹ بولا, سارا دن جھوٹ بولا. اب یہ گھر کی طرف آ رہے تھے, ایک پہاڑ تھا, اس کے دامن میں 3 اینٹیں پڑی تھی. شب جمعہ ہے, یہ رات کردار کے بنانے کی رات ہے, ایام فاطمی بھی ہیں. اور میں نے کہا جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ستم ہوئے وہ روٹی کے چکر میں ہوئے. بات آپ تک پہنچے اور زحمت تمام. آگے بڑھے تو پہاڑ کے نیچے دامن میں 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھیں. اس نے دیکھا, آنکھیں پھٹ گئیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا, اس نے نبی کو دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا سونا. آپ نے فرمایا اسے ملے گا جو سچ بولے گا. کاش میرے ساتھ ہو جائیں آپ. جو سچ بولے گا نا اسے ملے گا. سارا دن معجزے دیکھتا رہا, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ. 2 روٹیاں 2 روٹیاں 2 روٹیاں. نبی نے فرمایا اگر سونا چاہیے اور زیادہ چاہیے تو سچ بول, کتنی روٹیاں ملی تھی؟ قدموں پہ گر کے کہنے لگا سارا دن جھوٹ بول رہا تھا, اب سچ بول رہا ہوں, 3 روٹیاں تھیں, 1 میں نے کھا لی تھی. جس کا کلمہ پڑا, معجزات دیکھے, ساتھ رہا, اس سے جھوٹ, اس سے جھوٹ, اور سونے کے لالچ میں سچ. 3 روٹیاں تھیں. اب اگر آدھی روٹی نبی کو دی ہوتی تو 1.5 اینٹ ملنا تھی نا سونے کی. انصاف کیا کہتا ہے؟ 1.5 نبی کی 1.5 تمہاری. لیکن سچ بتاؤ, جو ٹھوکر مارے مردہ اٹھ جائے, جو دریا پہ چلا دے, جو جانور کو آواز دے آ جائے,
جو مٹی سے پرندہ بنائے، پھونک مارے اور وہ اڑ جائے، ایسے نبی کو سونے کی لالچ ہے، سونے کی ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا ساری اینٹیں تو لے لے۔ یہ بھاگا لینے کے لیے، جب اٹھانے لگا حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، عرض کر رہا ہوں سارے اسلام کا نچوڑ ایک جملے میں، اگر آپ نے سنا اور بات پہنچ گئی تو میری محنت سوارت۔ نبی نے فرمایا سوچ کے اٹھانا، کیا اللہ کے نبی، کہ اگر یہ اٹھا لی تو سونا ملے گا، میرا ساتھ نہیں ملے گا۔ عزاداروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ ہر نبی ایک دوسرے کی نمائندہ ہے، کہ عیسیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی لالچی سے کسی بھی نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوٹ لو، کھا لو، پی لو، یاد رکھنا محمد کا ساتھ نہیں ملے گا۔ درود پڑھو محمد و آل محمد۔ لیکن کہانی مکمل ہو جائے، پریشان تو نہیں نا، بات مکمل کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ساتھ نہیں ملے گا، اور نبی جھوٹ نہیں کہتے، لیکن عقل پہ پردے پڑ گئے۔ جیسے ایران کے لالچ میں امام حسین کو قتل کرنے والوں کی عقل پہ پتھر پڑے تھے، اور انہوں نے کہا ہمیں رے چاہیے، اور رے کو لینے کے لیے حسین مولا کو چاہے قتل کیوں نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ جنت ادھار ہے، یہ نقد مل رہا ہے۔ لیکن مجھے سچ بتاؤ، جو کربلا آیا اور اس نے امام کو مارا ایران کے لالچ میں، کیا اسے ایران مل گیا؟ حکومت مل گئی، زندگی مل گئی؟ صرف 3 سال کے اندر مختار نے اپنی تلوار سے ڈھونڈ کے قتل کر دیا۔ نہ زندگی ملی، نہ عزت ملی۔ آج ہر مجلس میں مومن لعنت بھیج رہے ہیں، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ قیامت تو ابھی دور ہے، اللہ کا فیصلہ تو ابھی باقی ہے۔ کیا ہوگا وہ دیکھیے گا کہ کیا حشر ہوتا ہے مومن کا اور کیا حشر ہوتا ہے منافق کا۔ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے، سارا دن جھوٹ بولا، سونے کی لالچ میں سچ بولا۔ آپ نے فرمایا سچ بولنے پہ اینٹیں لے لے، لیکن میرا ساتھ نہیں ملے گا۔ اس نے سونا دامن میں رکھا، دامن میں رکھ لیا۔ کیا یہ سونا گھر لے آیا؟ گھر لے آیا؟ نہیں، گھر نہیں لایا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ ابھی اس نے سونا دامن میں رکھا تھا، نبی چھوڑ کے چلے گئے، سامنے سے ڈاکو آ رہے تھے۔ کتنے ڈاکو؟ 3 ڈاکو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ 3 ڈاکو تاریخ میں اتنے ہی ملتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھک کر سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، 3 ڈاکو آئے اور انہوں نے آتے ہی اس سے سونا چھین لیا۔ اس نے مزاحمت کی، انہوں نے اینٹ ماری اور اسے مار دیا۔ مجھے بتاؤ، گھر لے گیا سونا؟ نبی کا ساتھ بھی گیا، ایک لمحے میں سونا بھی گیا، زندگی بھی گئی۔ بس یہ ہے لالچی کی حیثیت۔ لیکن سنیے پیغام آج کی مجلس میں کہ لالچی کا انجام کیا ہے۔ یہ تمہارا گیا، وہ جو ڈاکو آئے تھے انہوں نے اس کا سونا چھین لیا۔ کیا وہ ڈاکو اپنے گھر لے گئے سونا؟ نہیں، اپنے گھر نہیں لے گئے۔ ایک ایک اینٹ آپس میں بانٹی، لیکن کہنے لگے یہیں رکھو۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے جشن مناتے ہیں، سونا اتنا ملا ہے، جشن منائیں گے، کئی دن کھانے کا سامان ہو گیا، تو کیا کریں؟ تو ایک نے کہا، 2 نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک بھائی چلا جائے اور جا کر روٹیاں لے آئے، ہم یہاں بیٹھ کے روٹیاں کھائیں گے، کھانا کھا کر اپنے گھر جائیں گے۔ سارا چکر ہے نا روٹی کا، میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھیج دیا ایک کو روٹیاں لینے، وہ روٹیاں لینے گیا، اور یہ تینوں بھی آپس میں ایک نہیں ہیں۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ 3 ڈاکو بھی آپس میں ایک نہیں ہیں۔ کیا کیا؟ بھیج دیا ایک کو، اس نے روٹیاں خریدی، روٹیاں خریدنے کے بعد ان میں ملایا زہر، یہ سوچ کر کہ انہیں زہر دے کے ماروں گا، 3 اینٹیں میں گھر لے جاؤں گا، اور وہ دونوں تیاری کر کے بیٹھے، یہ آئے گا اسے مار دیں گے، 1.5 اینٹ ہماری ہو جائے گی۔ اب جب جیسے ہی یہ وہاں پہنچا، انہوں نے اینٹ ماری، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ اب بندے 2 ہیں، اینٹیں 3، لاشیں بھی 2 ہیں۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، لاشیں بھی 2 پڑی ہیں، ایک اس کی جس سے چھینا تھا، ایک اپنے دوست کو مار دیا۔ اب 2 بندے ہیں، 3 اینٹیں ہیں، کیا یہ 2 بندے گھر لے گا اینٹیں؟ نہیں، سارا چکر روٹیوں کا تھا، اس لیے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے لاؤ جو روٹیاں لایا ہے پہلے وہ کھائیں گے پھر گھر جائیں گے۔ انہوں نے آرام سے بیٹھ کے وہ روٹیاں کھائی۔ میں نے آپ کو سنایا اس نے کیا ملایا روٹیوں میں،
یہ کھا رہے ہیں سکون سے بیٹھ کر، مجھے بتاؤ کیا کھا رہے ہیں؟ سامنے تو روٹی ہے، اندر زہر ہے، یہ بیٹھ کر سکون سے روٹی کھا رہے ہیں، لیکن کیا کھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا جو حرام کھاتا ہے زہر ہی کھاتا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ میں نے پریشان کیا آپ کو، ان دونوں نے زہر والی روٹیاں کھائیں، سونا اپنی جگہ پڑا رہا، لاشیں ہو گئیں 4۔ اتنی دیر میں سامنے سے عیسیٰ آ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک دوست اور 3 ڈاکو یہاں پڑے ہوئے ہیں، سب کا خاتمہ ہو چکا ہے، سونا اپنی جگہ پہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ ہے انسان کی اوقات، لالچی کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، سونا یہیں پڑا رہا، 4 موت اس سونے کی وجہ سے ہو گئی، سارا فساد روٹی کا چکر ہے۔ لیکن اگر کوئی اہل بیت کے در پر آ جائے اور کوئی دامن علی تھام لے اور صرف علی علی نہ کرے بلکہ سیرت علی پہ عمل کرے تو اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے۔ معلوم ہے کیسے ہو جاتی ہے؟ کہ ایک مرتبہ سامنے سے آ رہے تھے جناب مقداد اور یہاں سے نکلے تھے مولا کائنات، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ علی مولا نے پوچھا مقداد تیرا چہرہ لٹکا ہوا ہے، تیرا چہرہ اداس ہے۔ مقداد کہنے لگا یا علی میرے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں، مزدوری نہیں ملی، آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ مولا نے فرمایا چل مقداد کوئی بات نہیں، اشارہ کیا زمین کی طرف، ایک مٹی کا ڈھیر پڑا تھا، مولا نے فرمایا اسے اٹھا بیچ اور اپنے بچوں کا گزارا کر۔ ایک مرتبہ مقداد نے جو دیکھا مولا کے اشارے سے مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی، سونے میں تبدیل ہو گئی۔ مقداد سارا گھر لے گئے؟ نہیں، مقداد سارا گھر نہیں لے کر گئے، مقداد نے تھوڑی سی توڑی باقی مٹی میں ملا دی۔ میں کہوں مقداد سونا ہے گھر لے جا، کہنے لگے ہم علی والوں کی نگاہ میں یہ سونا مٹی ہے، ہم تیرے بچوں کا بھلا ہو جاتا، سال بھر کا راشن ڈل جاتا۔ مقداد مسکرا کے کہنے لگا یا علی آج کی روزی مل گئی، آج کا سامان ہو گیا، اور کل کی فکر تو وہ کرے جس کے پاس آپ کے جیسا امام نہ ہو۔ میرے پاس تو علی جیسا امام ہے، کل بھوکا رہوں گا تو پھر آپ کی دروازے پر آ جاؤں گا، مجھے کل کی فکر نہیں ہے یا علی، بس آج کی روزی کا سامان کیا، اس لیے کہ موت اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو دوست ہو تو مقداد جیسا ہو۔ یاد رکھیے گا اللہ دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، اللہ دولت مند سے بیزار نہیں ہے، نہ اللہ غریب سے کوئی پریشان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولا بھی چاہتے ہیں ترقی ملے، غریب پیدا ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن غریب مرنا ہمارے ہاتھ میں۔ محنت کرے انسان، حلال کمائے، روز ترقی حاصل کرے، روحانی بھی مادی بھی، ان کے صدقے میں اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ غریب دیکھنا نہیں چاہتا انسان کو، یہ تو لوگ ایک دوسرے کا حق روک لیتے ہیں، اس لیے لوگ غریب ہیں۔ عرض کر رہا ہوں اللہ ترقی پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مالک کیا چاہتا ہے؟ غربت، تجھے غربت پسند ہے یا امیری پسند ہے؟ آواز قدرت آئے گی، مجھے ہر حالت میں بندے سے پیار ہے، بندہ میرا ہونا چاہیے۔ بس یاد رکھنا اگر غربت ہو تو ابو ذر جیسی ہو، دولت ہو تو خدیجہ جیسی۔ اگر دولت خدیجہ جیسی ہے اور صبر جناب ابو ذر جیسا ہے تو مجھے غربت بھی پسند ہے، دولت بھی پسند۔ لیکن وہ جن کے وسیلے سے اللہ کائنات کو کھلا رہا ہے، جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے نعمتوں کا نزول کیا ہے، ان ہستیوں کو رلا رلا کر اس دنیا سے رخصت کیا گیا۔ آپ جس بی بی کی مجلس میں بیٹھے، محض 18 سال کی زندگی، 18ویں سال بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی، 9 سال بابا کے گھر میں رہی، 9 سال شوہر کے گھر میں رہی، عزاداروں بھری جوانی ہے اور بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ معلوم ہے جب جنازہ اٹھا تو مولا کائنات رو رہے تھے، تو سلمان نے کہا مولا آپ تو صابروں کے امام ہیں۔ مولا نے فرمایا سلمان سیدہ صبر میں علی سے بڑھ گئی۔ کیسے بڑھ گئی؟ کہ نہ تو مجھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بتایا، نہ سوجے ہوئے بازو کا بتایا۔ اے سلمان اب اگر نبی نے مجھ سے پوچھ لیا، جو جنازے میں ساتھ ہیں، اگر نبی نے مجھ سے پوچھا اے سلمان میری امانت کا کیا کیا،
تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ جب نبی نے مجھے بخشا تھا نہ سیدہ کے بال سفید تھے، نہ کمر جھکی ہوئی تھی، نہ پہلو ٹوٹا ہوا تھا، امت نے کیا حال کر دیا زہرا کا، میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ عزادارو سنو، وہ قیامت تھی کہ جب بی بی دربار سے واپس آئی اور بی بی کو جھٹلایا گیا تو بی بی اس دنیا سے بیدار ہو گئی، رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے بابا اب میں وہ زہرا نہیں رہی جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، اے بابا سبت مصائب لو انہا، سبت مصائب لو انہا، سبت مصائب لو انہا، اے بابا مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی، وہ مصیبتیں ٹوٹی، اگر روشن دنوں پہ پڑتی، سرا ایام لیا، اے بابا اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو گئے ہوتے۔ اتنی مصیبتیں تیری زہرا پہ پڑی، کیا پڑی؟ تیری زہرا کو جھٹلایا گیا۔ سنو، امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور اس سے کہنے لگے، اے ذاکر تو ہم پہ پڑنے والی مصیبت نہیں پڑتا؟ تو ذاکر نے کہا، مولا میں تو آپ کی ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا، مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر ملا، آواز دی زہر ملا، مگر نانا کے روزے پہ گیا، انہوں نے شفا بھی تو دے دی۔ کہنے لگا، مولا میں پڑھتا ہوں آپ کے جگر کے ٹکڑے 70 ٹکڑے تشت میں گر گئے، فرمایا سنبھالنے والی زینب تھی، میرا بھائی ٹکڑے ہو کر کربلا میں بکھرا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ ذاکر نے کہا، مولا آپ کے جنازے پہ تیر مارے گئے، کہ میرے حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ کہنے لگا، مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، فرمایا مگر سنبھالنے والا حسین اور عباس تھا۔ جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ قاسم کو کسی نے تماچے نہیں مارے، مگر سکینہ کو سارے راستے تماچے لگے، پیاسا رکھا گیا۔ ذاکر نے کہا، مولا میں پڑھتا ہوں آپ کو نانا کا پہلو نہیں ملا، کہا مگر ماں کا ملا، حسین کو کسی کا پہلو نہیں ملا۔ ذاکر نے کہا، مولا میں پڑھتا ہوں آپ کو 2 مرتبہ کفن ملا، کہا میرے حسین کو 1 کفن بھی نہیں ملا۔ عزادارو ذاکر نے کہا، مولا پھر مجھے نہیں معلوم آپ پہ پڑنے والی بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو سنو، کوئی ذاکر نہیں خود امام بتا رہے ہیں، اے لوگوں سنو، بیان کر رہا، حسن کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، حسین کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ہم چھوٹے تھے، نانا دنیا سے چلا گیا تھا، امت نے رنگ بدل لیا، امت نے رنگ بدلا۔ ہماری ماں گھر میں بیٹھ کے روتی تھی، ہم کہتے تھے اماں کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی تھی امت نے میرے بابا کا پرسا نہیں دیا۔ ایک دن ایسا ہوا دروازے پہ شور ہوا، ہم سمجھے امت پرسا دینے آئی ہے، لیکن ایسا ہوا کہ اماں دروازے اور دیوار کے بیچ میں جلتا ہوا دروازہ تھا، ایک ملون نے آواز دی، علی کو باہر نکالو، خلو ابو الحسن۔ بی بی نے کہا، آج علی نہیں آئیں گے، یا علی آپ کو حق کی قسم بیٹھ جائیے۔ مردود نے کہا، میں گھر کو آگ لگاؤں گا، کہ اس گھر میں تو جنت کے سردار ہیں۔ بی بی کے مرنے کے لیے یہ جملہ کافی تھا۔ کہنے لگا، زہرا اب تیرا باپ محمد دنیا میں نہیں ہے، ہم سے خیر کی امید نہ رکھنا۔ زہرا حیران کھڑی ہے، اس دروازے پر میرا بابا سلام کرتا تھا، ابھی بی بی دیکھ رہی تھی، در جل گیا۔ چلتے ہوئے در پر ایک ملون نے لات ماری۔ امام حسن فرماتے ہیں، دروازے کی میخ میری ماں کے پہلو میں لگی، اور وہ ماں جو بابا کو بٹھا رہی تھی اسے کہنا پڑا، فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میری مدد کر۔ یا تو فضا کو پکارا یا زمانے کے امام کو پکارا۔ عزادارو، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، امام فرماتے ہیں میرے بابا کو رسیاں پہنائی، امت دروازے سے ہو کر علی کو گرفتار کر کے چلی، بس میری ماں نے دیکھ لیا، چلتے ہوئے دروازے سے اپنی تکلیف بھول گئی، میرے بابا کا دامن پکڑ لیا، آواز دی، اے علی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے گا۔ ایک ملون آگے بڑھا، ایسا تازیانہ مارا، میری ماں تسبیح سے محروم ہو گئی۔ اے ذاکر، ہم پہ پڑنے والی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ہم جنت کے سردار جو کسی کی منت نہیں کرتے تھے، آج ایک کی منت کر رہے تھے، نہ مارو یہ رسول کا بھائی، نہ مارو یہ رسول کی بیٹی ہے، ماری گئی اماں۔ ارے غسل و کفن ہوا، ایک مرتبہ جنازہ چلنے لگا، امام نے ایک بچے کو بلایا، کیا دیکھا؟ حسین دروازے پہ
کھڑے ہیں، آواز دی حسین ماں سے نہیں ملوگے۔ کہنے لگا کیا میرا مرتبہ عیسیٰ سے کم ہے؟ نہیں، فقر عیسیٰ ہے۔ کیا میری ماں کا مرتبہ مریم سے کم ہے؟ نہیں، فقر مریم ہے۔ آواز دی جب مریم اپنے آخری وقت میں بیٹے کو بلا سکتی ہے تو اگر آج ماں نے نہیں بلایا میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا سنا کفن کھل گیا، ہاتھ باہر آئے، اے حسین میری محبت کا امتحان نہ لو، اجرکم اللہ، بس سنو زحمت تمام۔ حسین قریب آئے، ماں نے لپٹا لیا۔ ارے علی کو آواز آئی، اے علی حسن اور حسین کو زہرا سے الگ کرو، حوروں نے بال کھول دیے ہیں، فرشتے ماتم گناہ ہے، قیامت آ جائے گی۔ ایک مرتبہ الگ کیا، میں کہوں گا اے مولا حسن، اے مولا حسین، اے بی بی زینب و ام کلثوم، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو ماں کے جنازے سے الگ کیا گیا تو پیار کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کربلا آئیے، حسین کا لاشا ہے، سکینہ لپٹی ہوئی ہے، ظالم تازیانے مار مار کے الگ کر رہا ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ مولا نے الگ کیا تو امام حسین اپنی ماں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھا اے حسین کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے میں اماں سے وعدہ لے رہا تھا۔ کیسا وعدہ؟ اے اماں تیرے آخری وقت میں تیرے سرانے میں آیا، جب میرا آخری وقت ہوگا کون آئے گا؟ اماں نے وعدہ کر لیا ہے میں تیرے ساتھ آؤں گی۔ اور تاریخ نے لکھا عزادارو، جہاں حسین وہاں ماں، جہاں حسین وہاں ماں۔ بس جملہ سنو، معلوم ہے کیا ہوا؟ شمر خنجر چلا رہا تھا، اے بدبخت نے پوچھا یہ عمر سعد ہے، تیرا خنجر تو بڑا تیز تھا، پھر تو نے ضربے کیوں ماری؟ گردن میں ہڈی نہیں ہوتی؟ وہ کہنے لگا میں کیا کرتا، جب میں خنجر چلاتا تھا ایک سیاہ برقعے والی اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتی تھی، کہتی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا، نہ مار میرے حسین کو، میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے۔ آمین کہیں اور زور سے کہیں پروردگار جتنے مومن یہاں روتی ہوئی آنکھوں پھیلے ہوئے ہاتھوں سے سوال کر رہے ہیں، اٹھنے سے پہلے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، دو لوگوں کو راضی رکھ، ایک حسین کی ماں ہم سے راضی رہے، ایک زمانے کا امام ہم سے راضی رہے۔ جتنے بزرگان بیٹھے ہیں ان کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ پروردگار علماء حق کا سایہ دراز فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، مذہب حقہ کو ترقی عنایت فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اسی انداز میں اس گھرانے کی یاد منانے کی توفیق عطا فرما، مرحومین کے لیے کاوش کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ ایک دعا دل سے کر رہے ہیں، آپ بھی دل سے آمین کہیں گے۔ پروردگار نہ جانے کس کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، دعا کریں اور دل سے کریں کہ پروردگار زندگی میں ایک مرتبہ بی بی کے صدقے میں ہر چھوٹے ہر بڑے، ہر امیر ہر غریب، ہر مرد ہر مستور، چھوٹے بڑے، پروردگار مجبور اور غنی ہر انسان کو، ہر مومن کو قبر مولا حسین کا زوار بنا دے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بی بی کی خوشنودی کے لیے، زمانے کے امام کی زیارت کے لیے با آواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ